رب العالمین کی توحید کا بیان ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے تو اس کے لیے شرک سے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اس سورہ کریمہ اور شریفہ کو پڑھ لے، شرک سے برات کا، بیزاری کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بندے نے اس کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی آیتوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور توحید کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے۔ توحید دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ، سب سے عظیم سرمایہ، سب سے بڑی کامیابی اور سب سے اچھا انعام اور اکرام یہ توحید ہے۔ توحید سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہدایت ملتی ہے، اسی کی بنیاد پر امن ملتا ہے، اسی کی بنیاد پر سکون ملتا ہے، اسی کی بنیاد پر سعادت ملتی ہے، اسی کی بنیاد پر حقیقی کامیابی ملتی ہے، اسی کی بنیاد پر انسان کو ہر طرح کی آسانی حاصل ہوتی ہے، وہ توحید ہے۔ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی، ایک بات یہ بتایا گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود، اور دوسری بات یہ بتائی گئی سوائے اللہ، یعنی اللہ رب العالمین ہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ۔ اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کا صحیح حق رکھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت اس دنیا میں کی جاتی ہے، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ ولی کی ہو، چاہے وہ درخت کی ہو، چاہے وہ سورج کی ہو، چاہے وہ چاند کی ہو، چاہے وہ دھرتی کی ہو، چاہے وہ دیوتا کی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، ساری کی ساری عبادت باطل ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہماری توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اس دنیا میں پائی جانے والی تمام معبودان باطلہ کی ہم تردید نہ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس دنیا میں باطل معبودان کی کوئی حقیقت نہیں اور عبادت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ایک طرف نفی اور دوسری طرف اس بات۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی معبود، جو بھی معبود پائے جاتے ہیں سب میں اللہ رب العالمین کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی جس کو بھی معبود سمجھ لیا جائے وہ حق اور صحیح ہے، چاہے وہ سورج کو مان لیجئے یا کسی اور کو مان لیجئے یا انسان کو مان لیجئے، جس کو بھی معبود مان لیا جائے اس کو معبود کہا جا سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہی صحیح معنوں میں معبود ہے اور عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ باطل ہے اور غلط ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی کی جائے، اس کا ابطال کیا جائے اور اس کا انکار کیا جائے، اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی عبادت کا اعلان اور اقرار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے لوگوں کو یہی وحی کی، یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا اسی کی عبادت کی جائے۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبیوں کی دعوت کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ دنیا میں جو نبی جو رسول آئے انہوں نے اپنی قوم کو کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا، ان کی قوم نے جواب دیا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، آپ ہمارے پاس آئے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو ہم چھوڑ دیں، ان کو ہم ترک کر دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہوگے، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے ملک میں، اس کی خلق میں، اس کے امر میں، اس کے نظام میں، اس کی شریعت میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت میں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، محمد ایک اللہ کو معبود بنا کر کے پیش کر رہا ہے اور ایک معبود کی دعوت دیتا ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ یعنی ان لوگوں کا شرک اور کفر کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، ایسی کڑی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، لہ النعمت ولہ الفضل، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے آئی ہیں، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، ہم لوگ دین کو اسی کے لیے خالص کر رہے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کر رہے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے، عبادت کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں اور آخری وقت جہاں گنی کا عالم، اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے اور ابو جہل بھی وہاں موجود ہے، قریش کے دوسرے سردار بھی وہاں موجود ہیں، سب لوگ سمجھا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا ایک مرتبہ آپ کلمہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ابو طالب سمجھ رہے تھے زبان سے کہنا اگر اتنا ہی آسان تھا اور جب زبان سے کہنے کی بنیاد پر صرف جنت مل جاتی تو حضرت ابو